بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، مذہب اسلام کی سب سے بنیاد اور سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے. توحید کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جس انسان کے اندر سے توحید نکل جاوے، اللہ کو ایک ماننا نکل جاوے اور شرک اس کے اندر داخل ہو جاوے، پھر وہ اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہے گا؟ دنیا میں توحید کا مرکز اور توحید کے چشمے جہاں سے پھوٹے ہیں، توحید کی بنیاد اگر کوئی گھر ہے تو وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جو مکۃ المکرمہ میں موجود ہے. ایک زمانہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، جہاں پر اس وقت لاکھوں انسان سجدہ کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، توحید اور ہدایت کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. وضع للناس، اللہ رب العزت نے اس کی جو بنیاد رکھی ہے، ہدی و رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت کا یہ سبب ہے. لیکن ایک دور خانہ کعبہ پر وہ گزرا ہے کہ اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے، اپنی لکڑی سے ان بتوں کو گرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا تھا. خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا، صاف کیا گیا ان بتوں سے، اور بتوں کی جو آلائش تھی اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو پاک صاف کیا گیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، جو توحید کی بنیاد پر اس کو رکھا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ، یہ تعمیر تو ہو رہی ہے، یہاں پر آئے گا کون؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم، بنانا آپ کا کام ہے، اس جانب لوگوں کو متوجہ کرنا، لوگوں کو پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، اس گھر کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دیجئے. اور خیر ہوا بھی، لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے، اس کا احترام کرتے تھے، اور اتنا احترام کرتے تھے اس جگہ کا، اس گھر کا، کہ بعض مرتبہ کوئی دو لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا تو وہ خانہ کعبہ میں آ کر اپنی قسم کو پوری کرتے تھے. حرم کا جتنا ایریا ہے حدود، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے، کسی سے لڑ کے اگر اس ایریا میں، اس علاقے میں پہنچ جاتا تو کوئی اس کو چھیڑتا تک بھی نہیں تھا، یعنی اتنا احترام باقی تھا. لیکن گردش ایام، وقت گزرتا گیا، لوگوں کے اندر شرکیہ باتیں بیٹھتی چلی گئی، اور جس دور میں مشرکین
اور مکہ کے ارد گرد ایسے لوگ بسنے لگ گئے جن کے اندر بت پرستی پھیل چکی تھی. بتوں کو پوجنا، بتوں کو مانگنا، بت پرستی کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوتے ہوتے دنیا میں پھیلی ہے. پہلے لوگوں نے تعظیم کرنا ایک فوٹو کی، ایک تصویر کی، ایک مورتی کی یا ایک پتھر کی شروع کر دی، اور ہوتے ہوتے پھر اس کو سجدے ہونے لگ گئے، اس سے مانگا جانے لگ گیا. اسی لیے آپ قرآن مجید میں ایک واقعہ بھی ہمارا تفسیر میں مدرسے میں جو میں پڑھاتا ہوں، سورہ کہف چل رہی ہے. اصحاب کہف سے مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ جب اصحاب کہف یعنی جو چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان جو تھے وہ توحید کے خاطر، یعنی ایک میلہ لگا ہوا تھا اور سب بت پرستی شرک چل رہا تھا، ایک نوجوان کو پسند نہیں آیا، وہ وہاں سے نکل کر باہر جا کر کھڑا ہو گیا. کچھ دیر کے بعد دوسرا آیا، کچھ دیر کے بعد تیسرا آیا، ایسے ہوتے ہوتے 7 لوگ جمع ہو گئے. سب چپ چاپ بیٹھے، کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. بھئی کیا؟ ایک نے ہمت کر کے کہا بھئی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوسرے نے کہا مجھے بھی یہی بات ہے. تیسرے نے کہا مجھے بھی. 7 لوگ نے آپس میں مل کے کہا بھئی یہی بات ہے. کہا کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. معبود، پوجا، عبادت اسی کی ہونی چاہیے تو وحدہ لا شریک ذات ہے، جو نراکار ہے، جو ایسی ذات ہے جو خود کھانے سے پاک ہے لیکن سب کو کھلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے جو سب کو سلاتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. جب کسی بات کا حکم دینا ہوتا ہے تو وہ کن کہہ دیتا ہے تو بس وہ بات ہو جایا کرتی ہے. خیر یہ اللہ کا تعارف ہے قرآن مجید میں. اس وقت کے بادشاہ کو یہ بات پتا چل گئی کہ کچھ ایسے نوجوان ہیں جو مخالف قسم کے ہیں. بادشاہ نے بلا کر ان کو ڈانٹا، سمجھایا، اگر آئندہ سے آپ نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں یا تو جیل میں ڈلوا دوں گا یا تمہیں مروا دوں گا. اب یہ نوجوان پریشان ہوئے، کیا کرے؟ تو یہ 7 کے 7 شہر چھوڑنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. شہر چھوڑ کر یہ لوگ نکلنے لگ گئے. کچھ دیر آگے چلنے کے بعد تھوڑا سا تھکان محسوس ہوئی تو کہا کہ لاؤ ایک غار کے اندر ہم سو جاتے ہیں. پہاڑ کے اندر جو راستہ ہوتا ہے، پہاڑ کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں، اس کے اندر کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں، پھر آرام کرنے کے بعد پھر آگے نکل جائیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں 3 دن تک غار ثور کے اندر آپ مقیم رہے تھے. یہ لوگ سوئے، اور سوئے تو کیسا سوئے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 300 برس 309 برس تک اس غار میں سوتے رہے. شمسی سال، انگریزی سال کے حساب سے 300 برس اور اردو کے سال کے حساب سے 309 برس تک یہ لوگ سوتے رہے. اٹھے، میں پورا واقعہ حذف کر کے اصل جس بات کی نشاندہی مجھے کرنی ہے میں اس کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اٹھنے کے بعد بھوک لگی. اب یہ کیا ہوا؟ اتنے سالوں تک ان کے کپڑے پرانے ہوئے، بھوک نہیں لگی، سو کیسے گئے؟ 309 برس تک سونا کوئی معمولی بات ہے؟ خیر اٹھے ہیں، بازار میں خریداری کرنے کے لیے گئے تو جس شخص کو پیسہ دیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو کوئی چور لگ رہے، کیونکہ یہ آج کا سکہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بہت پرانے زمانے کا سکہ ہے، یہ تو بند ہو گئے، نوٹ بندی ہو چکی ہے، یہ سکے بند ہو گئے، ڈیمونیٹائزیشن ہو گیا ہے، یہ سکے نہیں چلتے ہیں اب. خیر اب بادشاہ کو ہوتے ہوتے بات پتا چلی، پھر ان کے پورے حالات کھلے اور پتا چلا. اس زمانے کے بادشاہ نے تختی میں ان کا کیس درج کر کے لکھوا دیا تھا کہ یہ لوگ جہاں بھی ملے ان کو پکڑ کر قید کر دیا جاوے. بعد کے جس بادشاہ کے زمانے میں یہ لوگ اٹھے ہیں 309 برس کے بعد، تو بادشاہ توحید تھا، موحد آدمی تھا، توحید والا تھا. اس کے لیے بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ اپنی قوم کو کہتا تھا کہ دیکھو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لیکن وہ سمجھا نہیں پا رہا تھا اپنے لوگوں سے کہ کیسے ہوگا. یہ واقعہ پیش آ گیا تو پوری قوم کو کہا کہ دیکھو یہ تو مرے بھی نہیں تھے نا، یہ تو 309 برس تک سوئے اور ان کو 309 برس سلانے کے بعد اللہ جب اٹھانے پر قادر ہے تو کیا ہمارے مارنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ خیر یہ پورا واقعہ ہوا اور کہتے ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 325 سال کے بعد یہ واقعہ یا 320 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور سے پہلے یعنی تقریباً حضور کی آمد 570 عیسوی میں ہوئی، اس کے 20 برس پہلے یہ لوگ اٹھے ہیں، اور پھر کچھ ہی ٹائم کے بعد ان کا انتقال ہو گیا یہ سب۔ اس کے بعد لوگ یوں کہہ رہے ہیں لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ان کی یادگار کے طور پر بھئی کسی نے کہا میوزیم بنا دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ کوئی تختی وغیرہ لگوا دیتے، کسی نے کہا کچھ اور، لیکن کچھ جن کی رائے غالب آ گئی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اور یہ بہترین چیز ہے تاکہ عبادت کے ذریعے سے لوگوں کو یاد کیا جاوے، عبادت کے ذریعے سے اس چیز کو باقی رکھا جاوے۔ ہم نے مکہ المکرمہ کی زیارات کے اندر اکثر اس چیز کو دیکھا ہے، جس دن فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا جھنڈا گاڑا تھا، رایا عربی زبان میں جھنڈے کو کہتے ہیں، اس جگہ پر آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد رایا۔ ایک درخت نے آپ کی گواہی دی، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے مسجد شجرہ۔ جناتوں کو جہاں درس دیا وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے مسجد جن۔ بدر کے موقع پر آپ کے لیے چھپر لگایا گیا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے مسجد عریش۔ جس جگہوں کے اوپر مسجدیں بنی وہاں لوگ پہنچتے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، یا نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے یہ یادگار باقی رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر یادگاروں کو تصویروں کے ذریعے سے، درخت لگا کر، کسی عمارت کے ذریعے سے، تو لوگ سمجھتے یہی ہے، اور یہی ہوا۔ قبیلہ بنو سعد کے اندر 2015 میں ہم نے دیکھا، قبیلہ بنو سعد میں جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان کے اوپر آپ 4 سال تک رہے، اور آپ کا جو دودھ پیا، آپ کی دودھ شریک ماں ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، وہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا حضور کے، یعنی حضور کے سینے کو یہاں سے ڈائریکٹ اوپن ہارٹ سرجری جس کو کہہ سکتے ہیں، سینے کو چیرا گیا، اندر سے دل نکالا گیا، زمزم سے اس کو دھویا گیا اور واپس ایسے ہی رکھ دیا گیا۔ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں کہتے ہیں ایک درخت بنا ہوا ہے، لوگوں نے اس کا طواف شروع کر دیا تھا، اس کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیا، اس سے مانگنا شروع کر دیا تھا۔ تو دنیا میں یہ تمام چیزوں سے ایک بات کی طرف یہ نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے تصویر کے معاملے میں بھی یہی کیا ہے کہ بعد میں چل کر لوگوں نے ان سے پوجنا اور مانگنا شروع کر دیا ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام کے اندر تصویر بنانا، تصویر مورتی کی شکل میں بنانا، جیسے آج کل گھروں میں لوگ پینٹنگ لگاتے ہیں، اگر وہ قدرتی مناظر کی ہے، قدرتی درشیہ کی ہے، یا کوئی عام ایسی تصویر ہے عمارت وغیرہ کی، ٹھیک ہے، لیکن کسی آدمی کی، کسی انسان کی، کسی جانور کی تصویریں جائز نہیں ہے ایسی تصویریں گھروں کے اندر لگانا۔ لیکن نیا مکان ہے تو اس کی خوبصورتی اور زینت کو بڑھانے کے لیے سمجھتے ہیں بھئی یہ لگا دیا گیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں روپے کی پینٹنگ ہے اور ہم نے گھر میں لگا بھی دی تو ہمارے گھر پہ کوئی ایم ایف حسین تو نہیں آ رہا ہے، سیدھی سی باتیں دیکھنے کے لیے، وہ لگا بھی دی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو بتلانے کا مقصد یہی ہے عزیز بزرگوں، بعد میں چل کر اس طریقے کے اوپر پھر بت پرستی کی بنیاد ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے تصویر ہماری شریعت کے اندر حرام ہے کہ اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے جو محبوب ترین فرشتے جو رحمتیں لے کر آتے وہ گھر میں نہیں آتے، اور ہو سکتا ہے بعد میں چل کر لوگ کوئی عبادتیں شروع کر دے کہ بھئی یہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، فلانے تھے، اور اس کی پھر عبادت ہونے لگ جاوے۔ تو خانہ کعبہ میں جو بت آئے ہیں اس کی بنیاد یہی ہوئی ہے کہ لوگ وہاں پر شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر اتنے زیادہ ملوث ہو چکے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک بت الگ تھا۔ یہ قبیلہ بھئی ہم اس کو پوچھتے ہیں، ہمارے کل دیوتا یہ ہیں، ہمارے فلانے یہ ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اچھا، وہ 2 قبیلوں میں آپس میں جب لڑائی ہوتی، ٹکراؤ ہوتا وہ 2 قبیلوں کے اندر، اور بعد میں کوئی نے آ کر سمجھایا، ان کے درمیان میں صلح ہوئی، ان کے درمیان میں کمپرو ہوا، تو وہ دونوں اپنے بتوں کو لاتے اور خانہ کعبہ میں رکھ دیتے۔ پھر 2 میں لڑائی ہوئی، پھر وہ لاتے خانہ کعبہ میں رکھ دیتے، ایسے کمپرو ہوتے گئے، اور خانہ کعبہ میں بتوں کی تعداد 360 تک پہنچ گئی۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا اختلاف ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی ہے مشرکین نے. حضور کو کہا، جب حضور نے اللہ کے دین کی دعوت توحید کی طرف بلانا شروع کیا، ایک مرتبہ تو حضرت ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بہت شہید چچا تھے لیکن بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہو گئی. حضور کو ان کی وفات پر بہت صدمہ ہوا، حضور کا بہت ساتھ دیا ہے. ایک مرتبہ تو قریش کے بڑے بڑے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آ کر یوں کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہماری مخالفت چھوڑ دے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ 2-3 پاور ہے اس وقت دنیا میں اور اس وقت سے یہی پاور چل رہے. کسی کو اپنی طرف موڑنا ہے، خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، کہیں کی سیٹ دے دیں گے ان کو، کہیں کا سی ایم بنا دیں گے ان کو، کسی جگہ کا پاور دے دیں گے تو یہ بھی چپ اور اپنے کو بھی سہولت اور آسانی ہو جائے. یہ حربہ پرانے دور سے چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ نیا ہے. تو حضور سے یہ پیشکش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند رکھ بھی دے اور مجھ سے یوں کہے کہ میں یہ جو دین کی دعوت دے رہا ہوں، توحید کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو ہرگز چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو پھر اخیر میں جا کر انہوں نے یہ پیشکش کی، اس کے اوپر میں نے جو سورت تلاوت کی ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ حضور سے آ کر کہنے لگے کہ دیکھو تم ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ان کو غلط مت کہو. ہمارے درمیان میں ہم کمپرو کر لیتے، سمجھداری سے کام کر لیتے. اچھا تمہارے معبود رب اللہ کی عبادت کرنی، 1 سال ہم تمہارے رب اور اللہ کی عبادت کر لیں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا. یہ ہمارے درمیان میں صلح ہو گئی اور اس طریقے پر ہم آسانی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ یہاں رہیں گے. قرآن مجید کی سورت نازل ہوتی ہے، قل یا ایھا الکافرون. پیارے آقا آپ فرما دیجئے اے نافرمانو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون. عربی زبان میں آسانی کے لیے میں سمجھاؤں کہ کسی انسان کو اگر پوچھنا ہے آپ کیسے ہیں یا وہ فلانا کیسا ہے تو وہ انسان کے لیے من کا لفظ آتا ہے اور ماں کا لفظ جو آتا ہے وہ کوئی چیز کے لیے، یعنی سمجھے نرجیو جو چیزیں ہیں ان کے لیے ماں کا لفظ آتا ہے. قرآن مجید نے یوں نہیں کہا لا اعبد من تعبدون، قرآن مجید نے کہا لا اعبد ما تعبدون. جن جن کی بھی تم عبادت ابھی کرتے ہو، آئندہ کرنے والے ہو، جو عقیدہ سمجھ کر کر رہے ہو، میں ان کی ہرگز عبادت کرنے والا نہیں ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو صاف پیغام دے دیا ہے. توحید کے معاملے میں کمپرومائز ہے ہی نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں ہے. اور اس صورت کے بالکل اخیر میں کہہ دیا بھئی ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی پیشکش قبول نہیں ہوگی. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہے. تو اس لیے عزیز بزرگوں، دنیا میں مسلمان جو زندگی بسر کر رہا ہے، بہت سارے وہ مسائل اس کے اندر کچھ کمی بیشی کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ بھئی ابھی یہ مسئلہ پیش آ گیا تو اس میں کچھ کمی ہو جاوے. بھئی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھ لے گا. رمضان آیا، روزے فرض ہے، لیکن مسافر ہے، سفر کی حالت میں سخت بیمار ہو گیا، بھئی مت رکھو روزے. اللہ فرض ہے نے، اللہ کہہ رہے میں منع کر رہا ہوں. مریضن او علی سفر، جو بیماری میں ہے یا سفر کی حالت میں بعد میں رکھ لینا. لیکن توحید کے معاملے میں تو اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اگر چاہیں گے کہ بھئی مجھے معاف کرنا ہے، ہو سکتا ہے نمازوں کی کمی ہو، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے.
ہو سکتا ہے کوئی عبادت کی کمی ہو، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. لیکن اگر توحید کے معاملے میں اگر کمی رہی تو پہلے سے ٹرم کنڈیشن اللہ نے صاف بتلا دی ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو اللہ تبارک و تعالی شرک کی معافی کو ہرگز ہرگز نہیں پسند کرتے. شرک کے معاملے میں معافی نہیں ہے، توحید پر مکمل جمنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد، اسلام کی جو بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی ہے، اس میں سب سے بیچ کا جو مضبوط ستون ہے وہ توحید ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، توحید کے معاملے میں ذرہ برابر بھی بعض مرتبہ کھلم کھلا توحید کی مخالفت ہوتی ہے. کیسے؟ وہ عقائد، وہ نظریات اور وہ تمام چیزیں جو غیر مسلم دوسرے مذہب والوں کے ساتھ خاص ہے، مسلمان ان کو بغیر کسی پیچ و خم کے، بغیر کسی تردد کے وہ کر لیتا ہے. اس میں معافی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی معافی نہیں ہے. چاہے کوئی اسکول کا فنکشن ہو، چاہے کاروباری تعلقات ہو، چاہے کسی اور قسم کا کچھ بھی معاملہ ہو، لیکن توحید کے معاملے میں رواداری، شرک کے معاملے میں رواداری کر لینا، نظریات کے ان کے قبول کر لینا، اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. جیسے یہ دیوالی کا موقع چل رہا ہے، بہت سارے احباب نے اس تعلق سے 2-3 مسائل پوچھے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کیا یہ تہوار منانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غیر مسلموں کا تہوار ہے. مسلمان کا اس میں شرکت کرنا، پٹاخے پھوڑنا، دیے جلانا یا ان کے تہوار میں کسی بھی اعتبار سے شرکت کرنا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اصل میں اس کا نظریہ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں. مذہبی رہنما، غیر مسلموں کے مذہبی رہنما کئی سالوں کے بعد جب واپس لوٹے ہیں، اس کی خوشی کے اندر جگہ جگہ پر دیے جلائے گئے ہیں. اب اس کی شکل تبدیل ہو گئی زمانے گزرنے کے بعد کہ وہ دیے کی شکل تھی، روشنی کی شکل تھی، اب روشنی کو وہ آتش بازی کے اوپر ہو گیا پورا معاملہ. لیکن ایک مسلمان اس تہوار کے اندر کسی بھی اعتبار سے شریک ہونا ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مسلموں کے مذہب کی موافقت ہے. دوسری بات، کیا ہم تہوار کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، یا وہ اگر ہمیں دے تو ہم سامنے سے کیسے، بھائی سامنے والے نے ہمیں میسج کیا بھائی ہیپی دیوالی، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہیپی دیوالی؟ جائز نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے زیادہ سے زیادہ اتنا کہنے کی گنجائش ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے، آپ سامنے سے تو کہیں نہیں، لیکن اگر آپ کو کہا گیا تو آپ زیادہ سے زیادہ اوکے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس مبارکبادی کے اندر شریک ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ مذہب کے نظریات کی گویا تائید کرنا ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، دیوالی کی مٹھائی کا کیا حکم ہے؟ تو خیر اس کے تعلق سے دارالعلوم کا ہی فتویٰ ہے اور علماء کا فتویٰ ہے کہ اس کا کھانا اور اس کا لینا یہ جائز ہے. کھا بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، یہ کاروباری تعلق کے لیے یا ایک گفٹ یا ہدیے کے لیے. لیکن اگر اس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ یہ مورتی پر چڑھا کر پرساد کی شکل میں دیا گیا ہے تو اس کا لینا بھی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ورنہ عام طور پر دکان سے خریدا گیا، گفٹ لیا گیا اور وہ گفٹ اور تحفے کی شکل میں آپ کو دیا گیا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ سیدھے عقائد کی تائید کرنا وہ تو جائز ہی نہیں ہے. بعض مرتبہ سیدھے عقائد کی تائید نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایسی شکلیں اختیار کر لیتا ہے انسان جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ شرک ہے. جیسے مثال کے طور پر اب کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے، اب بتایا کہ یہ دوا اور علاج کے طور پر اگر کسی جگہ جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی جگہ پر جانے پر عقیدہ ہی یہ بنا لیا کہ یہی ٹھیک کریں گے. کیونکہ آج کل ایسے بہت سارے بابا مارکیٹ کے اندر وجود میں آ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کر دیتے ہیں کینسر کو، یہاں جانے سے اولاد ہو جاتی ہے. اچھا آپ کی روزی باندھ دی ہے کسی نے، جب تک وہاں نہیں جاؤں گے تو آپ کی روزی نہیں کھلیں گی.
اللہ 12ویں پارے میں اعلانیہ طور پر فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی کسی کی روزی دنیا میں نہیں باندھ سکتا ہے، روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ بہت غلط نظریہ لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھا دیا، ذرا کاروباری حالات آئے تو فوراً یہ رشتہ دار یہ بہت جلتا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کر دیا ہے، اس کی نظر ہے ہمارے کاروبار کے اوپر، اس کی فلانی، یہ ہمارے عقائد خراب کرنے والی بات ہے۔ اللہ اس طریقے پر جملے بولنے سے ہماری حفاظت فرماوے، اللہ سے بار بار پناہ چاہیے ان چیزوں سے۔ تو خیر بات دراصل یہ ہے، میں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، اس سورت کا شان نزول میں نے بتلایا، اس وجہ سے یہ نازل ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ سورت بڑی فضیلت والی سورت ہے، جو اس سورت کو پڑھے گا اس کو 3/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور فرمایا یہ گیا حدیث میں کہ یہ سورت سورہ کافرون سورہ اخلاص کی بہن ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے اکثر فجر کی نماز کی سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔